بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورہ نساء ہے۔ جب اس سورت کو شروع کیا گیا تھا تو وہاں دو باتوں کا حکم دیا گیا تھا۔ ایک، جب کسی عورت سے نکاح کرو تو اس کا مہر پورا دیا کرو۔ یہ مائک ٹوٹ گیا ابھی اس سے، اس لیے کھر کھر کی آواز آ رہی ہے، ٹوٹ گیا ہے، دوسرا نہیں ہے۔ چلو ہاں ادھر دوسرا، اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ یتیموں کا مال نہ کھایا کرو۔ اگر کوئی بچہ یتیم ہو تو اس کا جو میراث میں حصہ ہے وہ صحیح ادا کر دیا کرو۔ یہاں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے آ کر عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھیں گے کہ ان کا مہر دینا چاہیے یا نہ دیں گے تو بھی چلے گا، اور دوسرا، ترکے میں میراث میں عورتوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یہ آپ سے سوال کریں گے، استفتاء کریں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، تو آپ کہیے پوچھنے والوں سے کہ اللہ عورتوں کے بارے میں آپ کو فتویٰ دیتے ہیں۔ اللہ مفتی ہیں، قرآن نے یہاں اللہ کو مفتی قرار دیا ہے۔ واقعی فتویٰ دینا بہت بڑا اور نازک کام ہے، اور اس زمانے میں سب سے آسانی ہی ہے۔ علاج کرنا ہو تو ڈاکٹر چاہیے، گھر بنانا ہو تو انجینئر، کپڑے سینا ہو تو ٹیلر، فتویٰ دینا ہو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، جو چاہے فتویٰ دے چلے گا۔ فتویٰ دینا یہ اللہ کے منشا کی ترجمانی کرنا ہے کہ اللہ یوں فرما رہے ہیں، اس لیے بڑا نازک ترین کام ہے فتویٰ دینا۔ کہتے ہیں کہ اللہ عورتوں کے بارے میں تم کو فتویٰ دیتے ہیں۔ کیا فتویٰ؟ وہی جو تم پر قرآن مجید میں تلاوت کیا گیا تھا یتیم عورتوں کے بارے میں، کہ ایک بچی یتیم ہے، ان کا والد نہیں ہے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، ویسی عورتوں سے نکاح کر لیتے تو لا تؤتونہن ما کتب لہن، جو مہر ہے وہ مہر یا تو دیتے ہی نہیں، یہ جتنا دینا چاہیے تھا اتنا نہیں دیتے، اس میں کٹوتی کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوچھنے والا نہیں، کوئی باپ ہی نہیں ہے ذمہ دار، اس لیے اس قسم کی بے اعتدالی اور غلط کاری زمانے جاہلیت میں چلتی تھی، قرآن کریم نے اس سے منع کیا
کہ اگر کسی یتیم لڑکی سے نکاح کر لو جس کا باپ نہیں ہے تو اس کا مہر بھی پورا پورا دیا کرو، یہ کہا تھا۔ اور آگے کہا وَتَرْغَبُونَ، بلکہ آپ کو میں اصل میں پہلے ایسا تھا کہ بچوں کو اور یتیموں کو یا عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ اس لیے نہیں دیتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بچے اور عورتیں نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ اپنے خاندان و قبیلے کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ دشمن کے لڑنے میں کام آتی ہیں، لہٰذا میراث میں ان کا حق ہی نہیں ہے، یہ کہتے تھے عورتوں اور بچوں کو۔ قرآن کریم نے ان دونوں کا رد کیا ہے، کہا کہ اگر یتیم عورتوں سے نکاح کر لو تو ان کو مہر دینا پڑے گا۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اس کی دو تفسیریں ہیں۔ یہ کہ تم جو ہے ان سے نکاح کرنے میں تو رغبت رکھتے ہو یتیم عورتوں سے، صرف اس لیے کہ نکاح کرنے میں مال آ جائے گا۔ عورتوں سے، یتیم لڑکیوں سے اس لیے نکاح کرتے ہو کہ لڑکی مالدار ہے، اگر نکاح کریں گے تو وہ مال ہمیں مل جائے گا۔ دوسرا ترغبونہ کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ تم ان یتیم لڑکیوں کو نکاح کر کے دیتے ہی نہیں، اگر نکاح کر کے ہم دوسروں کو دیں گے، یہ لڑکی گھر سے باہر جائے گی تو اپنا حصہ ساتھ لے کر جائے گی، اچھا یہ اس کی شادی نہ کرو، ایسے پڑی رہنے دو، ایسی پڑی رہے گی تو اس کا جو حصہ ہے اس کو ہم استعمال کرتے رہیں گے۔ کہتے ہیں یہ سب ناجائز کام ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر تم نکاح کرتے ہو تو ان کا پورا پورا مہر دو اور ان کا میراث میں حصہ دو، نہیں اگر تم نکاح نہیں کرنا چاہتے اور ان کی نکاح کی عمر ہو گئی ہے تم کو دوسروں سے نکاح کر کے دو، وہ اپنا حصہ لے کر جائے تو جائے، وہ اس کا حصہ ہے، یہ قرآن کریم نے کہا۔ دوسرا کہا والمستضعفین من الولدان، اور جو بچے ہیں ان کا بھی حصہ نہیں دیتے تھے میراث میں، لیکن تو بچے ہیں یہ کسی کام کے نہیں، تو پھر میراث میں ان کا حق کیسا؟ ایک قرآن کریم نے اس کا بھی رد کیا، جب بالغ ہو جائیں تو ان کو ان کا حصہ ادا کر دیا کرو۔ اس سے پہلے یہ احکامات تفصیل سے آئے ہیں۔ ایک عمومی حکم کہتے ہیں وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کسی بھی معاملے میں یتیم خاص طور سے کہتے ہیں کہ یتیموں کے باب میں آدمی کو عدل کا اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی کہ بھی بے سہارا ہے، اس کا باپ نہیں، اس کی جائیداد دبا لو، اس کے کاغذات میں گڑبڑ کر دو، اور جو ہے جھوٹے بل بنا کر کے اس کے مال کو کھانے کا کوئی بندوبست کر لو۔ کہتے ہیں سارے کم ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو کچھ بھی اچھا کام کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے۔ جب تمہارے نیک کاموں کی خبر ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو تمہارے برے کاموں کی خبر نہیں ہے؟ لیکن برے کاموں کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ اشارہ یہ ہے کہ آدمی کو اچھے ہی کام کرنا چاہیے، ورنہ خبر تو اللہ کو برے کاموں کو بھی ہے۔ اچھے کاموں کی خبر ہے تو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیں گے، اور برے کاموں کی خبر ہے تو پھر اس کی سزا ملے گی۔ آگے ایک بڑا اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ چھیڑتے ہیں، کہتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، ایک عورت ہے اسے اپنے شوہر سے ظلم و زیادتی کا اندیشہ ہے، او اعراضا، یا نہیں تو وہ بے رخی برتتا ہے، بے رخی، بے توجہی کرتا ہے، کوئی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، انبن ہو گئی ہے۔ اس لیے انبن ہو گئی ہے یا ایسا مسئلے میں انبن ہو گئی ہے جو غیر اختیاری ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت بدصورت ہے، یا نہیں تو اس کی عمر ہو گئی ہے
اب عمر ہو جانے کے بعد آدمی کو دلچسپی ختم ہو جاتی ہے عورت سے، عورت جوان نہیں رہی اور خوبصورت بھی نہیں ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی اصلاح عورت کے اختیار میں نہیں ہے. یہاں اس مسئلے کا ذکر ہے. کہتے ہیں شوہر زیادتی کر رہا ہے، اگر زیادتی نہیں کر رہا تو کوئی خاص توجہ بھی نہیں دے رہا، حقوق بھی نہیں ادا کر رہا، تو ایسی صورت میں کیا کریں عورت؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا. کہتے ہیں ایسی صورت میں ان دونوں پر، میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان یصلحا بینہما صلحا، کسی عوض پر صلح کر لے، کچھ شرائط رکھ کر کے صلح کر لے. یہ بالکل ٹوٹ جانے سے بہتر ہے. دو باتوں کی طرف اس میں اشارہ ہے. ایک، اللہ کو یہ کہنا ہے جب شوہر ظلم کر رہا ہے یا توجہ نہیں دے رہا، ایک شکل تو یہ ہے کہ شوہر اگر رکھنا چاہے تو پورے حقوق ادا کر کے رکھے، یا چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے. بالکل بات واضح ہے. شوہر چھوڑنا چاہ رہا ہے اور عورت بھی الگ ہونا چاہ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک بات. دوسرا، یا تو عورت الگ ہونا چاہ رہی ہے اور شوہر بھی منظور کر لے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ صلح کی بات اس وقت ہے جب شوہر چھوڑنا چاہتا ہے اور بیوی نہیں چھوڑنا چاہتی، اولاد کی وجہ سے کہ اولاد ہے، اولاد پھر ادھر ادھر کی ہو جائے گی، اولاد بے سہارا ہو جائے گی. کم سے کم باپ، نام کا ہی صحیح باپ تو رہے گا، نام کا ہی صحیح کم سے کم میرا گھر والا تو رہے گا، میں گھر والی کہلاؤں گی، میں جو ہے کسی کی بیوی تو کہلاؤں گی. مطلقہ اور خلا شدہ کہلانے کے بجائے کہتے ہیں اور بھی بہت ساری مصلحتوں کے پیش نظر، یعنی تو میں الگ ہو جاؤں گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ اب پھر بھائیوں کے پاس جاؤں گی، پھر ماں باپ کے، انہوں نے بڑی مشکل سے پہلے شادی کر کے مجھے دیا ہے، اب جا کے پھر باپ کے گھر بیٹھ جاؤں گی، وہاں پھر بھائیوں کا مسئلہ، وہاں پھر بھابھیوں کا مسئلہ، وہاں نندوں کا مسئلہ، پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں، اور پھر جا کے بھائی کے کندھوں پر بوجھ بن جاؤں گی. یہ سوچ کر کے تو وہ کہ کچھ اپنے حقوق چھوڑنے پر راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے گھر نہ دیں، میں اپنے گھر کا انتظام کر لوں گی، برتن ورتن دھو کے، یعنی تب مجھے کھانے کا بھی انتظام نہ کر لیں، میں اپنے کھانے کا انتظام کر لوں گی، اور پھر آپ میرے سے جو ہے وہ جو شب گزاری کے حقوق ہیں، کہتے میں وہ حقوق بھی معاف کرتی ہوں، پورے یا کچھ حقوق معاف کر دے. اور شوہر سوچے گا کہ ارے اچھا ہوا، میں تو اس لیے اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا کہ ایک تو ہے بوڑھی اور خوبصورت بھی نہیں ہے اور میرا دل اس کی طرف مائل بھی نہیں ہے. اب جب یہ سارے، اچھا اس کے ساتھ جب دل بھی نہیں لگتا ہے اور پھر حقوق بھی ادا کرو اوپر سے، اس لیے یہ الگ ہو جانا چاہتا تھا. اب جب یہ عورت نہ نفقہ کا مطالبہ بھی نہیں کر رہی، اور نہ گھر کا مطالبہ، اور نہ کپڑے کا، نہ دوائی کا، نہ رات گزارنے کا مطالبہ، بس وہ یہ کہتی ہے کہ آپ میرے شوہر بن کر رہی ہے، تو آدمی سوچے گا چلو جب مفت میں بیوی مل رہی ہے، سارے حقوق معاف کرنے تیار ہے، تو آپ کیا کرے گا؟ منظور کر لے گا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ حضرت الانفس الشح، یہ جو مفاد پرستی ہے، خود غرضی ہے، کہتے ہیں یہ ایک لالچ ہے نا، لالچ مال کی، کہ سارے حقوق آدمی کو چھوٹ جائیں گے، ادا کرنے نہیں پڑیں گے، تو آدمی جلدی صلح کے لیے راضی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح اگر کچھ حقوق معاف کرا کر بھی اگر نبھا سکتا ہے تو نبھانا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ اس کو منظور کر لینا چاہیے آدمی کو. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح الگ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. الگ ہونے میں بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے اشارے دیا ابھی،
بچوں کے تعلیم کا تربیت کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے نان و نفقے کا، ان کی دوائی کا، ان کے گھر کا، ان کے کپڑوں کا، یہاں سے وہاں تک سارا نظام درہم برہم تتر بتر ہو جاتا ہے نظام۔ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال صلح بہتر ہے، دب کر اپنے حقوق چھوڑ کر کے اس کے ظلم کو، زیادتی کو صبر و تحمل سے برداشت کرے اور جو ہے منظور کر لیں۔ بھی دوسرا اشارہ یہ دیا قرآن مجید نے کہ اس طرح حقوق معاف کرانا عورت سے، کہتے ہیں یہ رشوت نہیں ہے۔ حقوق معاف کرو گی تو میں تمہیں رکھنا منظور کروں گا، ایک طرح کی رشوت ہے نا، کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ رشوت نہیں ہے۔ اس طرح کے حقوق معاف کرا کر کے جڑ جانا، کہتے ہیں کہ اس کو قرآن کریم نے صلح کا نام دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ رشوت نہیں ہے۔ تیسرا اشارہ یہ دیا کہ جب میاں بیوی میں انبن ہو جائے تو حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ میاں بیوی دونوں ہی مل کر کے اس مسئلے کو ڈیل کر دیں، تیسرا کوئی آدمی انوالو نہ ہو۔ اس لیے کہ ایک تیسرا آدمی انوالو ہوگا تو عورت شوہر کے عیوب بیان کرے گی، شوہر بیوی کے عیوب بیان کرے گی، دونوں کی کمزوریاں، چوراہے پر بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں گھر کی بات گھر میں ہی رہے، یہ اچھا ہے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں، یہ اللہ کی کتابیں جو جبریل لے کر حضور کے پاس آئے تھے، کیسی پیاری تعلیمات ہیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کرنا بہرحال بہتر ہے، اور یہ دونوں ہی مل کر اپنے گھر کے اندر کر لے اس مسئلے کو، زیادہ بہتر ہے۔ دونوں سے نہ نپ سکا تو پھر تیسرا انوالو ہونا ہی پڑتا ہے، لیکن کوشش اس بات کی کریں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسان کے اندر جو ایک لالچ کی بات رکھی گئی ہے، اس لالچ جو فطرت کے اندر داخل ہے اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ اس انسان کے اندر جو ایک فطری کمزوری ہے لالچ، کہتے ہیں اس لالچ کی بنیاد پر اس بات کی توقع زیادہ ہے، یعنی صلح کی توقع زیادہ ہے کہ آدمی خود غرض ہوتا ہے، مفاد پرست ہوتا ہے کہ مفت میں بیوی مل رہی ہے، حقوق بھی ادا نہیں کرنا پڑتا تو اچھا ہے، چلو کیا مشکل ہے، رہے گی اپنا۔ یہ کہہ آگے قرآن کہتا ہے یہ تو قانونی بات تھی، یہ تو قانونی بات تھی۔ اگر شوہر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے، اگر بیوی بھی خلا لینا چاہے لے سکتی ہے، اور اگر صلح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اور صلح کرنا بہتر ہے، اور صلح کی توقع زیادہ ہے اگر عورت اپنے حقوق چھوڑ دے۔ اتنی بات قانونی کہی ہے قرآن نے، قانونی گفتگو، جیسے ایک لائر گفتگو کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تُحْسِنُوا، لیکن اگر تم اچھا سلوک کرو، اور ٹھیک ہے بوڑھی ہو گئی، بڑھاپے سے سب کو دوچار ہونا ہے، خوبصورتی کا تعلق تو یہ ایک غیر اختیاری چیز سے ہے۔ آدمی چاہ کر کوئی اپنی ناک بنا لے، اب جیسی چاہے اپنی آنکھ بنا لے، جیسے چاہے اپنا ماتھا بنا لے، جیسے چاہے اپنے ہونٹ بنا لے، جیسے چاہے اپنے گال بنا لے، جیسے چاہے اپنا رنگ بنا لے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، یہ غیر اختیاری چیز ہے بھائی۔ کہتے ہیں کہ جب عورت بوڑھی ہوگی بیچاری اور وہ خوبصورت بھی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورت نہ ہونے کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود اگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو گے، اچھا سلوک کرو گے اور اس کے حقوق بھی ادا کرو گے پورے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہتے ہیں اگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور اس کے حقوق بھی ادا کرو گے، وَتَتَّقُوا میں حقوق ادا کرنے کی طرف اشارہ ہے، تو کیا دیں گے یہ نہیں کہا، مبہم رکھا۔ مبہم اس لیے رکھا اگر تم بوڑھی ہونے کے باوجود اور بدصورت ہونے کے باوجود تم نے اس کو چھوڑا نہیں رکھا، اور پھر اس کے پورے حقوق بھی ادا کرتے رہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا، گھر کا، دوائی کا، بچوں کے تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کرتے رہے، اس کے ساتھ رات بھی گزارتے رہے، کہتے ہیں کہ اللہ کیا دیں گے تمہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہم نہیں جانتے، جب اللہ دیں گے وہ دے گا، اور جو لے رہا ہے اس کو ہی پتہ چلے گا اللہ کیا دیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، گویا ترغیب دی آخر میں
عقیب ایک تو قانونی گفتگو کی، قانونی گفتگو کرنے کے بعد جیسے قرآن کریم نے ایک جگہ کہا اگر کوئی آدمی کسی کا ہاتھ توڑ دے، قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کوئی اس کا بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا، وہ بھی ہاتھ توڑ دے۔ اگر کوئی آدمی کسی کا کان کاٹ دے تو کہتے ہیں اگر بدلہ لینا چاہے تو سامنے والا اس کا کان کاٹ دے۔ آنکھ پھوڑ دے تو سامنے والا بھی آنکھ پھوڑ دے، ہے نا، یہ کہا۔ لیکن اخیر میں قرآن اگر کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا مار کر کے تو کہتے ہیں سامنے والا بھی دانت توڑ دے مار کر کے، اجازت ہے۔ انسان کی انتقام لینے کی کا جو انسان کے اندر ایک جذبہ ہے اس کو دبایا نہیں گیا، اسے اجازت دی گئی، گنجائش دی گئی۔ لیکن اخیر میں ایک بات کہی قرآن کریم نے، فمن عفا واصلح، جو معاف کر دے اور پھر صلح کر لے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے کو اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں۔ کیا دیں گے نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ ہم دیں گے بدلہ۔ کیا دیں گے؟ جب دیں گے تو ساری دنیا دیکھے گی، جب انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ فاجرہ، ترغیب دی، قانون بتا کر کے، قانونی گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک رابطے کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جیسے ایک خالق اپنے مخلوق سے گفتگو کرتا ہے اور جیسے معبود اپنے جو ہے بندے سے گفتگو کرتا ہے، اس طرح کی گفتگو بھی کی۔ ہاں، ترغیب اس بات کی دی، قانون بتانے کے بعد ترغیب معاف کرنے کی دی، اسی طرح قانونی گفتگو کرنے کے بعد ترغیب احسان کی، ترغیب حقوق ادا کرنے کی دی۔ عجیب ہے قرآن مجید۔ آخر میں کہا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، یہ جو ہے ایک سے دو بیویاں، اگر کوئی آدمی عدل کر سکتا ہے تو اسے بیک وقت 4 بیویوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ جہاں آیت آئی تھی میں نے تفصیل سے کلام بھی کیا ہے۔ اگر آدمی عدل نہیں کر سکتا، نمبر 1 بولو عدل، نمبر 1 عدل، نمبر 2 صحت، سمجھ رہے؟ نمبر 2 کیا ہے؟ صحت۔ نمبر 3 مالدار ہونا۔ کتنے ہو گئے شرطیں؟ 3 ہو گئے۔ چوتھی شرط یہ ہے جو تجربے سے ثابت ہے، دوسرے نکاح کے بعد جو حالات آئیں گے اسے فیس کرنے کے لیے تیار ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ان 4 شرائط کو فیس کر سکتا ہے، برابر نبھا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے دوسرا نکاح کرنے کی، ورنہ قرآن کریم کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر ایک پر بس، اور ایک کی بھی حقوق نہیں ادا کر سکتا پھر ایک بھی نہیں۔ روزے رکھو، مسلسل روزے رکھو، یہ کہا قرآن کریم نے، وہاں بات آئی تھی۔ بہرحال دوسرا نکاح کرنا ضرورت ہو 3 شرائط کے ساتھ، ضرورت ہو 4، بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے۔ کہاں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم عورتوں کے درمیان ہرگز عدل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی غیر اختیاری امور میں۔ ایک تو ہے اختیاری امور، جیسے 2 بیویاں ہیں، اس کو بھی گھر دیا، اس کو بھی گھر دیا، یہ تو اختیاری چیز ہے۔ اور اس کو بھی کپڑے، اس کو ایک جوڑا لے آیا تو اس کو بھی ایک جوڑا لے آیا، اس کو جو گھر میں چاول پہنچاتا ہے اس کو وہی چاول پہنچاتا ہے، اور اس کے لیے بھی ایک سواری، اس کے لیے بھی ایک سواری، ایک رات اس کے پاس، ایک رات اس کے پاس گزارتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ تو ہوا اختیاری امور، لیکن کچھ وہ امور ہیں جن کا تعلق جو ہے دل سے ہے، جو آدمی کے کنٹرول میں نہیں، جیسے محبت ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ سے حضور کو سب سے زیادہ محبت تھی، اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت صدیقہ سے تھی رضی اللہ تعالی عنہا، اور صدیقہ ہی وہ واحد بیوی تھی جو باکرہ تھی، کنواری، باقی ساری عورتیں بیوہ تھیں، ایک ہی حضرت عائشہ کنواری تھی۔ تو حضور نے فرمایا تھا، اے اللہ جو چیز میرے کنٹرول میں ہے میں اس میں تو جو ہے کوشش کر رہا ہوں نبھانے کی، ہاں عدل کی، انصاف کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جو چیز میرے کنٹرول سے باہر ہے، محبت یعنی میرا دل حضرت عائشہ کی طرف مائل ہے، حضرت عائشہ سے میرا دل زیادہ لگتا ہے، وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، وہ تو تجھے میرے سے زیادہ معلوم ہے، یہ میرے کنٹرول سے باہر ہے۔
حضور نے معذرت کی، اللہ سے معافی مانگی کہ یہ اس میں عدل و انصاف میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، یہ اسی غیر اختیاری چیز کے بارے میں، جیسے محبت وغیرہ ہو سکتا ہے کسی بیوی سے زیادہ محبت ہو جائے، کسی بیوی کے ادائے زیادہ پسند ہو، اخلاق زیادہ پسند ہو، اس کی دینداری زیادہ پسند ہو، اس کی سخاوت زیادہ پسند ہو، اس کا مزاج زیادہ بہتا ہو من کو، ایسا ہو سکتا ہے آدمی کو۔ کہتے ہیں کہ اس میں عدل کا مطالبہ بھی نہیں ہے اور اس میں عدل کرنا ممکن بھی نہیں ہے، اور جو ممکن نہیں ہے اس کا مطالبہ بھی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم چاہتے ہوئے بھی جو ہے بیویوں کے درمیان غیر اختیاری امور میں عدل سے کام نہیں لے سکتے، نہیں کر سکتے تم عدل۔ لہٰذا جو اختیاری امور ہیں ان میں عدل و انصاف سے کام لو۔ لیکن کیا کہا؟ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ اچھا جناب ٹھیک ہے، غیر اختیاری امور میں ہم معاف کر دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، کسی بیوی سے تمہارا دل زیادہ لگتا ہے، اچھی بات ہے، ہم نے اس کو منظور کر لیا ہم نے، لیکن جو اختیاری چیزیں ہیں ان میں ایک بیوی کی طرف جھک جانا، کہتا ایسا نہیں کہ ایک بیوی کو لٹکا دیا، چھوڑتے بھی نہیں، حقوق بھی نہیں ادا کرتے، ادھر نہ ادھر کی نہ ادھر کی، نہ ادھر کی، چھوڑتے بھی نہیں کہ آزاد کرو گے تو کم سے کم وہ کسی دوسرے سے نکاح کر لے گی، اور رکھتے ہو تو حقوق نہیں ادا کرتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی بیویوں کے درمیان اختیاری امور میں عدل نہیں کرتا، قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک دھڑے پر لقوہ پڑ جائے گا۔ کیا پڑ جائے گا؟ لقوہ۔ ساری انسانیت دیکھ کر کے پہچان لے گی کہ وہ آدمی جو بیویوں کے درمیان ناانصافی کرتا تھا۔ حدیث پاک میں، اور صحیح ترین روایت ہے یہ سند کے اعتبار سے۔ تو جو اختیاری امور ہیں ان میں ایک بیوی کی طرف جھک جانا، آتا ہی نہیں ہے دوسری بیوی کی طرف، خیال ہی نہیں کرتا، نہ راشن کا، نہ دوائی کا، نہ کپڑے کا، نہ گھر کے بل کا، نہ پانی کی بل کا، نہ الیکٹرک بل کا، کوئی، نہ بچوں کی فیس کا، کچھ نہیں، بیچاری زندہ رہ کر بھی بیوہ کی طرح پڑی ہے۔ ایسے لوگوں کو دوسرا نکاح کرنا حرام بھی ہے، اور پھر قیامت کے دن جو سزا ہوگی اس کے لیے آدمی کو تیار رہنا چاہیے۔ اس کو قرآن کہتا ہے فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقِ۔ کتنی تفصیل سے بحث کر رہا ہے عورتوں کے حقوق پر، اور پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا۔ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، آگے کہتا ہے اگر تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ کرو، جو کرنے کو کہا جائے وہ کرو، یہی تقویٰ ہے، اور جس سے منع کر دے اس سے بچ جاؤ، یہی تقویٰ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، حال کو درست کر لو۔ اگر اب تک ایسی بے اعتدالی ہو گئی ہے، اب تک تم نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے عورت سے، بلا وجہ اس کے حقوق کا پامال کیا ہے، وہ تو پاسٹ ٹینس، ماضی کا معاملہ ہے، لیکن حال کو درست کر لو، مستقبل کو درست کر لو۔ تو یہ جو ماضی میں گناہ ہوئے ہیں اب تک، اللہ اس اب حال کو اور پھر آنے والے فیوچر کو ٹھیک کر لینے سے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، غفور ہے، رحیم ہے۔ آگے کہتے ہیں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک عورت الگ ہونا چاہتی ہے، لیکن بہت عجیب بات ہے، دیکھیے اللہ مظلوموں کی کیسی دل جوئی اور دلداری فرماتے ہیں، کیسا مظلوموں کے فیور میں گفتگو کرنے کا مزاج ہے قرآن مجید کا۔ میں جگہ جگہ اشارہ دیتے آیا ہوں پہلے سے۔ قانونی گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد عورت فطرتاً کمزور ہوتی ہے بیچاری، اور ہر عورت کو ایسی نہیں ہوتی عورت کے کام کر کے کھائے، نہیں ہوتی، اور ہر عورت ایسی نہیں ہوتی کہ جو محنتی ہو اور کام کرنے کی پوزیشن میں ہو، طاقتور ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ زندگی کا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، اب تو بیٹھ کر کھانے کا وقت ہے، اسی وقت میں شوہر سے جدا کر دیتا ہے، تو عورت سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ میں جاؤں کہاں، شوہر کے گھر سے جاؤں گی، چوکھٹ سے قدم باہر رکھتے ہی چاروں طرف سے مسائل آ کر کے گھیر لیں گے، کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کسی صورت میں نبھنے کی صورت نہیں پیدا ہوتی، صلح کی صورت نہیں پیدا ہوتی، تو اللہ کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ،
کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عموماً یہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں نا، عورتیں ایسا سوچتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے خزانے سے مستغنی کر دیں گے، اس کو دوسری بیوی مل جائے گی، اس کو دوسرا شوہر مل جائے گا، اس کا کوئی انتظام کر دیں گے، بہر اللہ شوہر دینا ہی کوئی ضروری نہیں، اس کا اللہ انتظام کر دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر بہت ذلیل ہو کر رہنا پڑ رہا ہے تو عورت کے فیور میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر جدا ہونے کی نوبت آتی ہے، یہ ضروری شرائط پر بھی یہ معاملہ نہیں رکتا، صلح نہیں ہوتی، حقوق چھوڑنے پر بھی صلح نہیں ہوتی، معاملہ ذلت تک پہنچ گیا ہے، یعنی تو تم اپنے مستقبل کے بارے میں جو اتنی فکر مند ہو گئی ہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر فیصلہ لینا چاہ رہی ہو، فیصلہ لیتے وقت اللہ ہی پیش نظر نہیں ہے، تجھ کو یہ یاد ہی نہیں کہ اللہ تیرے بازو بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ تجھے یہ یاد رہنا چاہیے کہ فیصلہ لیتے وقت میں تیرے بازو بیٹھا ہوا، شوہر ساتھ چھوڑ سکتا ہے، میں نہیں چھوڑتا سکتا، میں میرے خزانے سے تجھے جو کرنا ہے تیرا انتظام میں کر دوں گا۔ ہاں، شوہر بڑھاپے میں چھوڑ سکتا ہے، شوہر اپنا کام نکلنے کے بعد لات مار سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اسی لیے آدمی کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مخلوق بڑی بے وفا ہے، اور کتنے تجربات کرو گے، دنیا بڑی بے وفا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ واسعاً بھی ہے، حکیم بھی ہے، اللہ بڑی وسعتوں والا، اس کے خزانوں میں بڑی وسعت ہے، اس کے خزانوں کی وسعتوں کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس نہ الفاظ ہیں اور تمہارے کانوں میں سننے کی طاقت نہیں۔ حکیمہ، اور حکمت والے ہیں، ہر مسئلہ ہر حکم جو ہے وہ مصلحت کے مطابق نازل فرماتے ہیں۔ اگر یہ کہتے کہ دیکھو بیوی کیسی بھی ہو خلا نہیں لے سکتی، کہ بیوی کیسی بھی ہو شوہر طلاق نہیں دے سکتا، اگر یہ کہہ دیا جاتا تو بتائیے ایک بدکار عورت کو آدمی زندگی بھر برداشت کرنا پڑتا، کھلے آنکھوں دیکھ چکا ہے، وہ رنگے ہاتھوں کئی مرتبہ پکڑ چکا ہے اسے، اس کے باوجود اگر یہ حکم ہوتا شریعت کا بیوی کیسی بھی ہو ایک مرتبہ بندھن میں بن جانے کے بعد اس کو موت تک نبھانا ہی پڑے گا، تو کتنی مشقت میں مبتلا ہو جاتا آدمی، برداشت کرنا پڑتا، نہ چاہتے ہوئے نہ نفقہ دو وہ دو اسے۔ اللہ کو یہ طلاق ضرورت کے موقع پر اللہ نے مشروع فرما کر انسانوں پر احسان فرمایا ہے تو طلاق ناپسندیدہ چیز، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، لیکن ایک ضرورت ہے وہ، جب معاملہ کسی صورت میں نہیں نپتا تو شوہر کو بیوی سے آزاد ہونے کا ایک راستہ اسلام نے رکھا ہے۔ ہمارے نیاز صاحب آتے ہیں نا، ان کی کتاب ہے طلاق مسئلہ نہیں مسئلے کا حل ہے، ان کی چھوٹا رسالہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے طلاق، یہ مسئلے کا حل ہے۔ اچھا اس کے برعکس اور سوچو، ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بڑی اچھی ہے شوہر ہی بدکار ہے، اب بیوی اگر اسلام یہ حکم دیتا شوہر کتنا بھی بدکار ہو، جب تم کو ہم نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا ہے اب اس کے چتا میں تم بھی جلو گی، بتائیے یہ ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے؟ اسلام نے الگ ہونے کا اختیار دیا، خلا کا اختیار دیا، عورت کو درخواست پیش کر سکتے مجھے اپنے نکاح سے آزاد کر دو، اگر شوہر نہیں مانتا اسلامی عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گی اور قاضی شوہر کے اختیار شوہر کو پوچھے بغیر دونوں کو جدا کر دے گا۔ اگر شوہر خلا پر دستخط کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوتا عدالت میں تو اسلام نے قاضی کو اتنا پاور دیا ہے کہ وہ اس بدکار شوہر سے بیوی کو آزاد کرانے کے لیے، چھٹکارا دلانے کے لیے شوہر کی مرضی لیے بغیر، اسے پوچھے بغیر دونوں کو میاں بیوی کے رشتے سے کاٹ دیتا ہے، یہ پاور ہے قاضی کو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کتنا وسیع، اللہ کہتے ہیں جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے، عرش ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، پڑھ لیجئے کتابوں میں جنت کیا چیز ہے، دوزخ کیا چیز ہے، ہزار صفات کی کتابیں لکھی ہیں، جنت کے حسین مناظر ہیں، جہنم کے خوفناک مناظر ہیں، کتابیں وہ پڑھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا جنت کیا، دوزخ کیا، عرش کیا،
یہ فرشتوں کا نظام، آسمانوں کا، زمینوں کا، آسمانوں زمینوں کے بیچ کا نظام، چاند کا، سورج کا، ستاروں کا، یہ دریاؤں کا، پہاڑوں کا، جنگلات کا، کہتے ہیں ہم اتنے وسعتوں کے بادشاہ ہیں، اتنے بڑے مالک ہیں ہم۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، تم سے پہلے بھی ہم نے یہود و نصارہ کو ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے امتوں کو ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا، اور تم کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیا تھا، تم کو بھی دیتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، بیویوں پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، حدیث پاک میں آتا ہے، تُنْصَرُونَ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو روزی دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ کمزوروں کی تفسیر میں بچے بھی ہیں، بوڑھے ماں باپ بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بیوی کمزور ہوتی ہے، عورت کمزور ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں۔ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے دیکھتے نہیں، کھیل رہے ہیں، جہاں نیند آ گئی سو گئے، وہ بس ان کو کچھ پتہ نہیں نفع نقصان کا۔ بچوں پر ذرا غور کیجئے، صبح سے شام تک کھیلتے ہیں، کو نفع نقصان کا کچھ نہیں پتہ، کھیلتے ہیں، جو بلاتا چلے جاتے ہیں، کوئی چاکلیٹ دیا انہی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اب بیوی کتنی کمزور ہوتی ہے آپ نہیں دیکھتے؟ بوڑھے ماں باپ ہیں بیچارے، دوبارہ بچپنا لوٹ آتا ہے ماں باپ پر، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ رات بھر ان کو نیند آتی، ہر چیز سے وہ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے، اور یہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں کما رہا ہوں تو روزی میرے دست و بازو پر کما رہا ہوں، دست و بازو کی بنیاد پر ان کمزوروں کی برکت سے روزی ملتی ہے۔ یاد رکھو ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آدمی تھے، دو بھائی تھے، ایک بھائی حضور کی خدمت میں آتے تھے، حضور کی خدمت علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، اور یہ ایک بھائی جو ہے وہ کام کرتے تھے، اور جو کام کرتے تھے انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ یہ ہمیشہ آپ کے جو ہے وہ قدموں پر پڑا رہتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور میں کما کر کے اسے پالتا ہوں۔ تب حضور نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے، یہ فرمایا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ان کو پال رہے ہو؟ نہیں، یہ تم کو پال رہا ہے۔ ذہنیت بدل، جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہم پیسہ نہیں دیں گے تو مدرسے کیسے چلیں گے، تو میں کہتا ہوں یہ خیالات کے قبلے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا بھی تو کہہ سکتا ہے آدمی کہ ہم مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں تو اس کی برکت سے ہمارے کاروبار چلتے ہیں۔ اگر میری اس بات پر یقین نہیں کرو گے تو چند دن کے لیے چندہ بند کر کے دیکھو، وہی حشر ہوگا جو ترکی کا ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ کی فرما برداری پر نہیں آؤ گے، اللہ بلا شبہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ تعالیٰ ما فی السماوات، آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے اللہ اس کے مالک ہیں۔ وہ انتقام لے سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، سزا دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، تمہاری عبادتوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو تم اللہ کو؟ یہ جو احکامات ہم نے دیے ہیں اس میں تمہارا ہی نفع ہے، تمہیں سمجھ رہے ہو کہ یہ ہم کو نفع کچھ ہے؟ اس کا کوئی کمیشن ہم کو نہیں ملتا ہے۔ تم سارے نافرمان بن جاؤ تب بھی ہماری عظمت میں اور جلالت میں رتی برابر کمی نہیں آتی، اور تم ساری دنیا والے فرما بردار بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ، تو ہماری عزت میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ ہمیں عزت کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں عظمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مرو گے تو پتہ چلے گا فرشتے کیسے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں وہاں۔ حمیدہ، تمہاری تعریف کی کیا ضرورت ہے، ہم تو پہلے ہی قابل تعریف ہیں، تمہاری تعریف کرنے کی وجہ سے ہم قابل تعریف نہیں ہو گئے، ہماری شان میں اضافہ نہیں ہو گیا، ہم تو تمہاری تعریف سے پہلے بھی، تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے ہم قابل تعریف ہیں۔ اگر تمہارے دماغ میں کوئی دوسری بات ہے تو اسے نکال دو۔ یہ ہے قرآن کریم کہتا ہے۔ آگے کہتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ 3 مرتبہ دہرایا اسے، ایک تو وسعت بتانے کے لیے، دوسرا نافرمانوں کو جو ہے وہ دھمکی دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے، اور تیسرا جو فرما بردار ہیں ان کو بدلہ دینے کے لیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ سے بھی جہان کے خالق و مالک کی نہیں ہے، اب بھی پوری کائنات ان کے کنٹرول میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، آگے کہتے ہیں اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، کہتے ہیں اگر اللہ چاہے تو تم سب کو اے لوگوں ختم کر دے،
یذہبکم ایھا الناس، ختم کر دے۔ دیکھا نہیں تو کی ترکی میں پانچ منٹ زلزلہ آیا تھا، 5 منٹ۔ کہتے ہیں کہ 20,000 مرے، 30,000 مرے، لاکھوں لوگ مرے۔ یہ میڈیا ہے، ان کی کچھ مصلحتیں بھی ہیں حکومت کی، تو جتنے مرتے ہیں اس کا 1% بتاتے ہیں۔ اب 20,000 کہتے ہیں کہ 20,000 مرے، معلوم ہے 20 لاکھ مرے یا 10 لاکھ مرے، جائیں گے تو پتہ چلے گا جائے گا کون۔ 5 منٹ آیا تھا، 20 لاکھ افراد جو زمین کے اوپر تھے زمین کے اندر ہو گئے۔ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا۔ ارے کہتے ہیں یہ اشارہ دے رہا ہے، یہ پھر اس مظلوم عورت کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہے دوبارہ پھر قرآن مجید، جب پوری انسانیت کو ختم کر کے دوسروں کو لانے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ، تو ایک شوہر جاتا ہے تو جانے دو، ہم دوسرا شوہر دے دیں گے۔ جب مخلوق کی مخلوق نہیں لا سکتے ہیں تو ایک شوہر گیا تو دوسرا دینا کیا مشکل ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ کو اس پر کامل قدرت ہے۔ اللہ با اختیار بادشاہ ہے، وہ کوئی ووٹوں والا بادشاہ تھوڑی ہے کہ جب چاہے ڈیزالو کر دو حکومت، جب چاہے بغاوت کر دو۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف دنیا کی مصلحت کیوں دیکھتے ہو؟ جو آدمی دنیا کا اجر چاہتا ہے، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ارے اللہ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں ثواب اللہ ہی کے پاس ہیں، لہٰذا اللہ کو راضی کرنے میں ہی دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ یعنی اشارہ یہ دے رہا ہے کہ بوڑھی اور بدصورت عورت کو نبھانے میں آخرت کے فائدے کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ بیچارہ جب بوڑھی ہو گئی تو اب تم اس کو ہاتھ چھوڑ دو گے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ بہت سننے والا ہے، جو کچھ تم بول رہے ہو اور جو کچھ تم مانگتے ہو اللہ سنتا ہے، لیکن جو سنا صرف سنتا نہیں ہے، بصیرہ بھی ہے، تمہاری مصلحتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ آج ہی میں کہہ رہا تھا ایک آدمی دعا مانگتا ہے اللہ مجھے بیٹا دے دیا، اللہ بیٹا نہیں دیتے، تو بیٹا نہ دینے کا اگر راز کھول دے دنیا میں، اللہ بیٹا نہ دینے کا راز کھول دے، یہ آدمی مانگتا ہے اللہ مجھے مالدار بنا دیجیے، میں غریب ہوں، کب سے غریب ہوں، کب سے مانگ رہا ہوں، 10 سال سے مالدار بنا دیجیے، مالدار ہی نہیں بناتے، کہتے ہیں کہ خزانے ہیں اور مالداری نہیں بناتے۔ کبھی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کب سے بیمار ہوں، کہتے ہیں کہ میں ہی شافی مطلق ہوں اور میرے یہ شفا میری ہی خزانے سے ملتی ہے، کہتے تو یہی ہو، اور علماء چیخ کے جمعہ کے بیانات میں کہتے ہیں 10 سال سے مانگ رہا ہوں، بیماری جیسی تھی ویسی ہی ہے آدمی کو۔ اللہ کہتے ہیں جو دعا قبول کرنے کا مطلب یہ ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگے وہی دے دیتے ہیں اگر مصلحت ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگے وہ نہیں دیتے، کہ مصیبت آنے والی تھی اس دعا کی برکت سے مصیبت کو آنے نہیں دیتے، وہیں سے بھگا دیتے ہیں، مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیتے ہیں لیکن دیر سے دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیتے دیر سے بھی نہیں دیتے بلکہ اس دعا کا اجر آخرت میں دیں گے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ جا کر دیکھیں گے ان کے نامہ عمل میں بہت سارے اعمال کا اجر لکھا ہوگا کہ اللہ یہ تو میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا اور میرے نامہ عمل میں لکھا ہوا کہ تو نے دعا کی تھی، دنیا میں دعا قبول کرنا تیرے مصلحت کے خلاف تھا، اس لیے ہم نے آخرت کے لیے اجر جمع کر دیا ہے۔ تو آدمی دیکھ کر کے کہے گا ایک کاش دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، سارے کا سارا اجر آخرت میں مل جاتا تو اچھا تھا، یہ تمنا کریں گے۔ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کے یہ کہتا ہوں دعا قبول، جو مانگا، اگر اللہ یہ کہہ دیتے کہ جو مانگو گے اگر زبان سے نکل گیا ہم دے دیں گے، تو روزانہ 50% لوگ اپنے لیے نقصان دہ چیز مانگتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم نقصان دہ چیز مانگ رہے ہیں۔ اگر اللہ یہ کہہ دے دیکھو نہیں مانگو گے تو کچھ نہیں، اگر تمہاری زبان سے نکل گیا تو ہم وہ ضرور دینے والے ہیں، تو کتنی بڑی مصیبت آ جاتی۔ اور اگر دعا جو مانگا وہ نہ دینے کا راز کھول دیا دنیا میں اللہ تعالیٰ، تو شکر کی وجہ سے آدمی سجدے میں گر جائے، اوہ اتنی خطرناک چیز مانگ بیٹھا تھا، اچھا وہ نہیں ملی، شکر کی دعا قبول نہ ہونے پر شکر ادا کرے گا اگر دعا قبول نہ کرنے کا راز کھول دیا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حضرت مولانا گیلانی نے عجیب بات لکھی ہے، کہا کہ اللہ کا علم بندے کی جہالت کا ساتھ نہیں دیتا، بندہ اپنی جہالت سے اور کم علمی کی وجہ سے وہ نقصان دینے والی چیز مانگتا ہے، لیکن اب اللہ اپنے علم کامل سے اپنے بندوں کو نقصان کی چیزوں سے بچاتے ہیں۔ یہ اللہ کی کمال شفقت ہے، کمال مہربانی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مثال کی آخری تفسیر ہے، اللہ تعالی ہماری اس تفسیر کے سلسلے کو قبول فرمائے، اللہ بابرکت فرمائے۔
جو کچھ ہم نے سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتے رہے، اور یہ سلسلہ پورے ملک میں عام ہو کہ ایک تو درس قرآن کا اور ایک درس حدیث کا۔ درس قرآن میں یہ مخلوق کا رابطہ کلام الہی سے ہوتا ہے، حدیثوں میں جو ہے عوام کا رشتہ ڈائریکٹ کلام نبوت سے ہو جاتا ہے۔ اس کا الگ نفع ہے، بالکل اس کا بالکل الگ نفع ہے۔ اگر کبھی درس حدیث ہوگا شروع ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کا بالکل الگ نفع ہے، اس کا بالکل الگ نفع ہے، اور فقہ اسلامی کا بالکل الگ نفع ہے۔ اللہ تینوں جو ہے کاموں کو زندہ فرمائے۔ اس وقت اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث کے پلیٹ فارم سے کوئی بات مضبوط بنیادوں پر سمجھی اور سمجھائی جائے۔ اللہ اس سلسلے کو عام کرے۔ رمضان کے بعد انشاءاللہ مشوروں سے اس سلسلے کو عام کیا جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو پائیداری نصیب فرمائے۔ جو کوتاہی بھی ہے اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ اگر کوئی فائدے کی بات آ گئی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی غلط بات زبان سے نکل گئی، زبان پھسل گئی ہو تو میری طرف سے اور نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، اس کے اثر کو غلط فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ان کے دونوں والدین ہیں یا ان کے سسر ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ مطلب مرحومین ہیں؟ جی تینوں مرحومین ہیں۔ اچھا ان کے لیے دعا کریں۔ اچھا، کیا ہے؟ حاجی عبدالقدوس صاحب اور امیر جان بھی، یہ بھی حج کیے ہوئے ہیں، اور نبی رسول، ان تینوں کے لیے، تینوں مرحومین ہیں، دعا کرو ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ امت کے سب مرحومین کی مغفرت فرمائے۔